ہمارے کئی دوست اور کوئی ایسے جاننے والے ہوتے ہیں جو خود تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے، خود اگر کچھ کرتے بھی ہیں، کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، کچھ ایسا کام ایسا کارنامہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ تو بے شک یہ چیز بھی ہے کہ ہر ایک چیز پر اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، تو انسان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار دیے ہیں۔ اب ایک بندہ چوری کرتا ہے، اسلام میں چوری کے بارے میں روکا گیا ہے، بلا وجہ لڑائی کرتا ہے، اسلام میں لڑائی کے بارے میں روکا گیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ایک دین بنا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کی کرنے کی ہے، یہ چیز آپ کی کرنے کی نہیں ہے۔ پورے اسلام کی، پورے دین کی ایک شریعت بنی ہوئی ہے کہ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کام کیا تو یہ سزا ہوگی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک چور تھا، وہ کچھ چوری کرتے ہوئے نا کسی باغ سے کچھ پھل توڑتے ہوئے پکڑا گیا، تو جو مالک تھا نا باغ کا، اس نے اس کو پکڑ لیا، تو اس کو مارنے لگا، زد و کوب کرنے لگا۔ اب چور اس مالک کو کہنے لگا میری بات سنو، میں خدا کا بندہ ہوں، یہ جو باغ ہے یہ بھی خدا کا ہے، جو پھل ہیں یہ بھی خدا کے ہیں، تو ایک خدا کا بندہ اگر خدا کے باغ سے ایک پھل توڑ کے کھاتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو مالک بھی سمجھدار تھا، اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ جلدی سے رسی لے کے آؤ۔ وہ رسی لے کے آتا ہے، تو اس چور کو درخت کے ساتھ پکڑ کے نا اچھی طرح سے کس کے باندھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی خوب پٹائی کرتا ہے۔ تو اس وقت چور کہتا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے، تم خدا کے بندے کو کیوں مار رہے ہو؟ تو آگے سے جو مالک ہوتا ہے نا، جو اس کو مار رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری بات سنو، میں کون ہوں؟ خدا کا بندہ۔ تم کون ہو؟ خدا کے بندے۔ یہ ساری چیز کس نے بنائی ہے؟ خدا نے بنائی ہے۔ تو جس لکڑی سے میں تجھے مار رہا ہوں وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ تو ایک خدا کا بندہ ایک خدا کے بندے کو خدا کی لکڑی سے اگر مار رہا ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت چور کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس وقت وہ توبہ کرتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے نا وہ اس کو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ جانے دیتا ہے۔ اور اگر یہی کلیہ، یہی چیز اگر بندہ اپنے مائنڈ میں رکھ لے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا یہ تو مجھ سے نہیں ہوا، یہ تو بس ہو ہی گیا، یہ تو حکم خدا بندی تھا، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنے راستے پہ ٹھیک ہے، ہر کوئی جو غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر بات یوں ہونی تھی نا تو پھر اسلام میں شریعت بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اسلام میں سزا جزا کا کوئی تصور نہیں ہونا تھا۔ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ نے شاید سنی ہوگی کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو کہتا ہے اے مولا کائنات، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، مجھے اس چیز کی وضاحت کر دیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات جو ہے، تو کتنا اختیار انسان کے پاس ہے اور کتنا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو مولا کائنات نے ان کو حکم دیا کہ آپ دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو تو ایک ٹانگ اپنی اٹھا لو۔ تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا میں دوسری ٹانگ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ یہ اختیار جو تھا یہ آپ کا اپنا تھا، اور جو دوسری ٹانگ تم نہیں اٹھا سکے یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو اس طرح سے کبھی بھی اس چیز کو بہانے نہ بنائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو محنت سے، اپنے آپ کو کوشش سے، اپنے آپ کو نیکیوں سے اور برائیوں سے بچنے میں آزاد نہ کر لیں، ہر ایک چیز کو اللہ پہ نہیں چھوڑ دیں۔ آپ کے کرنے کا کام بھی بہت سے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے گا آٹومیٹکلی سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ خود کو انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک اور شاعر نے کہا تھا نا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود کو جلانا پڑتا ہے۔ تو کام خود کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی سارے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اللہ پر چھوڑے جاتے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو بہترین سے بہترین گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔